بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب سے ایک خاص گزارش کرنی ہے دعا کے حوالے سے، تو پہلے میں نے سوچا شروع میں کروں یا آخر میں، لیکن چلیے آخر میں کروں گا، تو لہٰذا پوری ویڈیو جب آپ دیکھیں گے تو آخر میں آپ سے دعا کی درخواست بھی کرنی ہے۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان کی ایجنسیاں بالکل صحیح پیشگوئی کر چکیں، اور جو کچھ اب یو اے ای میں ہو رہا ہے، ابو دھابی میں ہوا ہے، پاکستان کی ایجنسیوں نے پہلے ہی اس کے خطرات کے حوالے سے بتا دیا تھا۔ اب ڈرون حملے ہوئے ہیں ابو ظبی، یعنی جو سب سے اہم جگہ کہی جا سکتی ہے یو اے کی، وہاں پر، اور سب سے اہم کمپنی ابو ظبی کی، وہ کمپنی جو جس طرح آپ ارامکو کو سنتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی تیل کی کمپنی سعودی عرب کی ہے، اسی طرح سے یو اے کی کمپنی ہے ابو ظبی نیشنل آئل کمپنی، ایڈ نوک کمپنی کے ڈپو پر ڈرون حملہ ہوا ہے، بلکہ ڈرون حملے ہوئے ہیں، اور اس میں بہت ہی دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک پاکستانی بھی جاں بحق ہو گیا ہے، 2 بھارتی اس میں ہلاک ہوئے ہیں، 6 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ اب یہ ڈرون حملے ہیں، اب تک کی تفتیش ہے، کیونکہ طیاروں کے ٹکڑے بھی ملے ہیں۔ اب یو اے ای میں حوثیوں کا یہ حملہ ہونا، یہ ایک بہت ہی خطرناک بات ہے۔ وہ اس لیے کہ اس سے پہلے اس طرح کا اٹیک متحدہ عرب امارات پر نہیں دیکھا گیا، ابو ظبی پر نہیں دیکھا گیا۔ اب یو اے ای، ابو ظبی، دبئی، یہ آگے بڑھ رہے ہیں، یعنی پوری دنیا میں آگے جانا چاہ رہے ہیں، نئی نئی ٹیکنالوجی۔ ابھی حال ہی میں اسرائیل کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں، ان کی موساد کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں، انٹیلیجنس کے معاہدے ہوئے ہیں، اور حال یہ ہے کہ اب حوثی باغیوں کے اٹیکس یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ پہلے سعودی عرب پریشان تھا، آئے دن کوئی ہفتہ نہیں گزرتا جس دن کوئی حملہ نہ ہو، اور اب یو اے ای تک یہ معاملہ پہنچ گیا ہے۔ اب یو اے ای دنیا میں آگے جانا چاہ رہا ہے اکانومی کو، تو یہ ہر لحاظ سے اس کی ساکھ کو ہر طرح سے بہت بڑا دھچکا ہے۔ اب تک کی جو تفصیلات آ رہی ہیں عوام کی طرف سے، جو ان کی خبر رساں ایجنسی ہے یو اے ای کی، اس کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ 3 یعنی اب تک جو اطلاعات ہیں وہ ہے کہ 3 ڈرون تھے جنہوں نے اٹیک کیا، اور نہ صرف یہ بلکہ ابو ظبی ایئرپورٹ کا جو حصہ تعمیر ہو رہا تھا وہاں پر بھی حملہ ہوا ہے، لیکن وہاں زیادہ نقصان نہیں ہوا اب تک کی اطلاعات کے مطابق، جبکہ جو آئل ڈپو تھا اس میں 3 ٹینکرز کو آگ لگ گئی۔ اب اس کا مطلب ہے کہ جو سب سے بڑی کمپنی ہے یو اے کی تیل کی، ایڈ نوک، وہ محفوظ نہیں ہے، حوثیوں کی پہنچ وہاں تک ہو گئی ہے۔ اب کس طرح سے سوچا گیا تھا، محمد بن سلمان کی کیا سوچ تھی، یمن جنگ میں کیوں گئے؟ اب عجیب بات یہ ہے کہ یو اے ای اب اس طرح سے متحرک نہیں رہا، جبکہ سعودی عرب بڑا ناراض ہوا تھا۔ 2014 میں یمن کی جو حکومت تھی اس پر حوثیوں نے حملہ کر دیا، سنا جو ان کا دارالحکومت ہے وہاں پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ 2015 میں سعودی عرب نے ایک اتحاد بنایا، کیونکہ وہاں کی گورنمنٹ کو سعودی عرب سپورٹ کر رہا تھا، اور اس اتحاد میں یو اے ای سمیت دیگر ممالک شامل ہوئے۔ پاکستان پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا گیا، پاکستان کی فوج پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا گیا کہ جی آپ بھی اس کا حصہ بنیں، اور جب پاکستان نے انکار کیا تو آپ اس وقت کی سٹیٹمنٹس نکال کے دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے، ایسے جیسے سعودی عرب یو اے ای کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ متحدہ عرب امارات کے بادشاہوں کی طرف سے، ان کے لیڈرز کی طرف سے اتنے سخت بیانات آئے تھے کہ اب ہم کچھ اور سوچیں گے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ پاکستان نے کیسے کر دیا۔ سعودی عرب کی طرف سے بھی اس طرح سے ناراضگی کا اظہار ہوا تھا، لیکن پاکستان نے دیکھ لیا ہوا تھا افغانستان میں کیا حال ہو رہا تھا اس وقت، امریکہ کا جو سپر پاور تھا کس طرح سے وہ یہاں سے نکلا ہے دم دبا کر۔ تو پھر اب جب آپ کانفلکٹ میں جاتے ہیں، جو دنیا کا اب سب سے بڑا کانفلکٹ بن چکا ہے یمن، انسانی المیے وہاں پر ہو رہے ہیں، اقوام متحدہ کہہ رہی ہے کہ جی وہاں پر اتنے زیادہ بھوک سے لوگ مر رہے ہیں، لیکن اب یہ نکل نہیں پا رہے۔ 7 سال ہو گئے ہیں، 2015 سے یہ جنگ شروع ہوئی، اب تک ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی۔ 2019 میں یو اے ای نکل آیا تھا اس جنگ سے، یعنی اپنے فوجی انہوں نے واپس بلا لیا، انہوں نے کہا سعودی عرب کو یہ دیکھو بھائی ہم جا رہے ہیں، یہ تو کچھ نہیں بن رہا، ہمیں 4 سال ہو گئے، اس میں کوئی نتیجہ نہیں نظر آ رہا، وہ نکل گئے تھے۔ ابھی 1 جنوری کو یہ ہوا کہ متحدہ عرب امارات کا ایک بحری جہاز وہ بھی حوثیوں نے قبضے میں لے لیا، اور یو اے ای کا یہ کہنا تھا کہ جی وہ جازان کے بندرگاہ پر جا رہا تھا سعودی عرب کی، جہاں پر کئی دفعہ اٹیک ہو چکے ہیں حوثیوں کی طرف سے، ڈرون کے ہی میزائل بھی فائر ہو چکے ہیں، وہاں پر طبی سامان لے جایا جا رہا تھا، یہ یو اے ای کا کہنا ہے، جبکہ حوثی کہتے ہیں جی اس میں فوجی ساز و سامان لے جایا جا رہا تھا۔ اب یہ صورتحال ہے کہ یعنی وہ جہازوں پر قبضہ کر سکتے ہیں، وہ یو اے ای تک ڈرون حملے کر سکتے ہیں، اس میں دیکھیے ہلاکتیں ہوئی ہیں، 6 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ اب یو اے ای کو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی وہ حوثیوں کی پہنچ سے دور ہے، حوثیوں نے خود اس بارے میں کہا کہ جی وہاں پر ہم نے ایک بڑی کارروائی کی ہے جس کی تفصیلات آنے والے وقت میں بتائی جائیں گی۔ تو یہ اس وقت تازہ ترین صورتحال ہے، اور یہ بہت زیادہ تشویش کی بات ہے، کیونکہ اب یو اے ای محفوظ نہیں رہا حوثیوں سے۔ اب جب محمد بن سلمان یہاں گئے تھے، یا یو اے ای سعودی عرب مل کر اتنے زیادہ ممالک کا اتحاد تھا، انہوں نے سمجھا یہ کیا ہے، ان کو تو ہم ایسے چٹکی میں صاف کر دیں گے، یہ کیا ہے، باغی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔
ابھی یہ بھی خبریں ہیں اگرچہ کہ جی جو فوجی ہیں یعنی یمن کی حکومت کی فوج ہے جس کو کہ حمایت حاصل ہے یو اے کی، ابھی ٹریننگ اور اسلحہ تو دیتے ہیں، اپنے فوجی تو واپس بلا لی لیکن ٹریننگ اور اسلحہ بھی چل رہا ہے، اور سعودی عرب کی بیکنگ ہے، دیگر ممالک کی ہے، انہوں نے کافی زیادہ پیش قدمی کی ہے، کافی علاقے جو ان کے قبضے سے نکل گئے تھے وہ دوبارہ لیے ہیں، خاص طور پہ جو آئل رچ علاقے ہیں یمن کے وہ واپس لیے ہیں، لیکن حوثیوں کا خاتمہ نہیں ہو پایا۔ ہر اس طرح کے حملے کے بعد ایک جوابی بڑی کارروائی کی جاتی ہے۔ سعودی عرب کہتا ہے ہم نے زیادہ تر حملے ناکام بنائے ہیں، لیکن زیادہ تر حملے ناکام ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ محفوظ ہو گئے، کوئی نہ کوئی ڈرون، کوئی میزائل، کوئی چیز ایسی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے بڑی تباہی ہوتی ہے، اور اس سے ان کی اکانومی، جو سعودی عرب کا مستقبل ہے، وہ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ خاص بات یہ ہے کہ اب چونکہ پاکستان کی ایجنسیاں، پاکستان کی سوچ سعودی عرب اور یو اے کے مقابلے میں درست ثابت ہوئی، ان کی پیش گوئی، ان کی اطلاعات، اس لیے اب آپ دیکھتے ہیں کہ یو اے اور سعودی عرب اتنا زیادہ پاکستان کو بلیم نہیں کرتے کہ جی آپ نے ساتھ دیا ہوتا، یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا۔ اب وہ اس سے نکلنا چاہ رہے ہیں۔ ابھی تقریباً 1 سال پہلے محمد بن سلمان نے آفر کی حوثیوں کو کہ جی آئے مذاکرات کرتے ہیں۔ امریکہ جو پیچھے تھا، ہر طرح کا اسلحہ دے رہا تھا، سب کچھ دے رہا تھا، وہ بھی یہاں سے نکل گیا، بھاگ گیا کہ جی یہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو ہم بھی مذاکرات کی طرف جانا چاہتے ہیں، اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ بھی پھر یہاں سے نکل گیا، جس طرح افغانستان سے بھاگا ہے، یعنی کانفلکٹ شروع کروا دیتا ہے، بڑا زبردست کام کیا۔ اب اس میں الزام یہ بھی لگتا ہے کہ ان کو حوثیوں کو ایران کی طرف سے سپورٹ حاصل ہے۔ اب ایران تیار ہے، وہ کہتا ہے جی ہم تو سفارت خانے کھولنے کے لیے تیار ہیں، ایران سعودی عرب قریب آ رہے ہیں، اور اسی دوران یہ حملہ ہو جاتا ہے۔ اب یو اے اور ایران کے بھی تعلقات اچھے نہیں ہیں، اور سعودی عرب اور ایران کے بھی تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ اب اس حملے کے بعد کیا ہوگا؟ کیا پھر سے دونوں کے تعلقات خراب ہو جائیں گے؟ امریکہ بار بار اور اسرائیل بار بار کہہ چکے ہیں کہ کسی بھی وقت ہم ایران پر بڑا حملہ کر سکتے ہیں، اور بس کبھی بھی ہم نے اجازت لے لی ہوئی ہے، تیاریاں ہماری پوری ہیں۔ تو اب کیا سعودی عرب یہی چاہیں گے کہ ایران پر حملہ ہو؟ لیکن اگر حملہ کر دیں گے تو اس کے بعد کیا ایک اور نئی جنگ شروع ہو جائے گی؟ پہلے ہی پراکسی وارز میں یہ سب ممالک آئے ہوئے ہیں اور اس سے نکلنا چاہ رہے ہیں لیکن نہیں نکل پا رہے ہیں۔ تو جناب یہ اس وقت تازہ ترین صورتحال ہے، 2 مختلف جگہوں پر 3 ڈرون حملے ہوئے ہیں، اور یہ انتہائی خطرناک بات ہے، انتہائی افسوسناک ہے، اور اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابوظہبی ایئرپورٹ بھی اس طرح سے اس کو پوری طرح سے محفوظ نہیں کہا جا سکتا، نہ ان کی جو ایڈناک کمپنی ہے اس کو، کیونکہ اگر یہ اب حملہ ہو گیا ہے تو آئندہ بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کرے کہ نہ ہو، اللہ کرے کہ نہ ہو۔ آخر میں آپ سے دعاؤں کی گزارش ہے، ایسے لگتا ہے کہ پورے ملک میں ایک وبا سی ہے، میری بھی طبیعت کافی خراب ہے، پوری فیملی کی، میرے بچوں کی، تو ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور جس سے میری بات ہو رہی ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے بھی گھر میں، خاندان میں بہت لوگ بیمار ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ یہ جو ایک وبا کسی کیفیت ہے پورے ملک میں، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اب پھر کیسز بڑھتے نظر آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خیر رکھے، سب کو صحت و تندرستی دے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دعاؤں میں سب پاکستانیوں کو، سب مسلمانوں کو بھی یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔